حسد، جلن، جلس. شیطان کیا مزے میں جنت میں جھولے جھول رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، فرشتوں کو پڑھا رہا تھا، میں مزے میں تھا. یہ آدم بنے جب سے اسلامی سے مصیبت، آدم کا پتلاش نہیں بنتا تو مجھے کیا تھا سوال جواب. یہ آدم علیہ السلام کا پتلا بن کو مجھے بولا کہ تو سجدہ کر، میں نہیں کریا. تو آدم کی وجہ سے نہ مجھے جنت سے نکلنا پڑا، آدم کی وجہ سے جنت چھوڑنا پڑا، آدم کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہو گئے. یہ آدم رشتہ میرے لیے وہ دشمنی اولاد آدم سے نکال رہا ہے. مگر ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. اے اللہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے. 11 مہینے مسجد خالی، رمضان میں مسجد فل. 11 مہینے بلائے تو نہیں آیا، رمضان میں بغیر بلائے کے آیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اپنے بندوں پر. رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی ہمارے دشمن شیطان کو قید کر دیا. رمضان کا چاند دکھتے ہی ہمارا کھلا دشمن شیطان. اللہ بولا اب تک 11 مہینے تجھے چھٹی تھی، کیا بھی کر لے ڈیوٹی، اگر 1 مہینہ نہیں تو قید، جائل. قید کر دیا اللہ اسے. کیوں؟ کہ تو میرے بندوں کو بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا ہے نا، کہ میرا بندہ کھل کے عبادت کرے. 11 مہینے تو روکتا رہا، اب نہیں روک سکتا، وہ خود بخود آئے گا میرے پاس، خود بخود آئے گا. اس کے اندر خوف خدا آئے گا. 11 مہینے خوف خدا نہیں، حرام کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، خوف خدا نہیں تھا. رمضان آتے جو روزے کی حالت میں چھپ کو ذرا کھا بھاگو تو نہیں حضرت اللہ دیکھ رہا کرتا. ارے 11 مہینے اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیا؟ 11 مہینے شراب پیتا ہوتا اللہ نہیں دیکھا کیا؟ برے کام کر اللہ نہیں دیکھا؟ دھوکہ دیا اللہ نہیں دیکھا؟ تو 11 مہینے تجھے خوف خدا نہیں آیا، رمضان ہی میں کیوں آیا؟ سب کچھ رکھ کے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کھانا موجود ہے کھا نہیں سکتا، پانی موجود ہے پی نہیں سکتا، بیوی موجود ہے خرید نہیں جا سکتا، پھر یہ کیوں؟ صرف خوف خدا میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کتنا مہربان کہ ہمارے دشمن کو قید کر دیا رمضان میں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیا. تو روایت ہے کوئی رمضان میں اس کا انتقال ہوتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت کو جاتا ہے. نہیں کیا بات؟ تو رمضان مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک ایک پل بڑا قیمتی کاسٹلی ہے، اسے غفلت میں نہیں گزارنا. سمجھ رہی؟ اور اللہ کتنا ثواب دے رہا ہے. خالی مہینہ میں 11 مہینے میں نفل پڑھا تو نفل کا ثواب، رمضان میں نفل پڑھا تو فرض کا ثواب. یا اللہ تو ثواب دینے والا اللہ، 11 مہینے میں بھی تجھ، رمضان میں بھی تجھ، ازل سے ابد تک تجھ ہے. پھر یہ ثوابہ میں کمی پیشی کیسا؟ 11 مہینے نفل کا تو نفل ہی کتا ہے، رمضان میں نفل پڑھا تو فرض کا ثواب کتا نبا. ثواب دینے والا توش نہیں، 11 مہینے بھی دے سکتا تھا. یہ رمضان میں کئی کو 11 مہینے میں فرض پڑھا تو سنگل ثواب، مگر رمضان میں فرض پڑھا تو 70 درجے ثواب. یا اللہ وہی قرآن، وہی رکوع، وہ سجدہ، وہ قیدہ 11 مہینے کرے تو ثواب کیا کہ معمولی ہے. مگر رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی سب بدل گیا، انسان میں ریولوشن آ گیا، تبدیلی آ گئی. سنگل کام کرا تو کتنا ڈبل ثواب مل رہا ہے، نفل پڑھا تو فرض کا ثواب، فرض پڑھا تو 70 درجے ثواب. اور کیا ہے 11 مہینے میں کھایا پیا سو، بریانی کھایا، میٹھا کھایا، کھٹا کھایا، لذت ٹیسٹ، نفس کو خوش کرنے کے لیے میں کیا کیا کھاؤں کی اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. ایک ایک دانے کا اکاؤنٹ، گوشت کے ایک ایک پیس کا بھی اکاؤنٹ دینا پڑے گا. یار کیوں؟ اس سے لذت لیا، جو مسالے میں کھایا ٹیسٹ، وہ لذتوں کا حساب دینا پڑے گا. 11 مہینے کھایا سو کھانے کا ایک ایک چاول کے دانے کا اکاؤنٹ اللہ کو دینا. اللہ پوچھتا ہے مگر کتنا مہربان جی اللہ. رمضان کے مہینے میں سحری میں افطاری میں تو کہتا تو بھی کھا، اس کا اکاؤنٹ نہیں پوچھے گا، اس کا حساب نہیں پوچھے گا. یا اللہ اتنی خوبیاں. خالی دینہ میں کہے تو اکاؤنٹ دیو کہتا ہے، رمضان میں سحری افطاری کرا تو معاف لے کہتا. جب بھی تو اللہ بھی وہ اللہ، 11 مہینے بھی وہی اللہ تو ہے.
رمضان میں بھی اللہ تجھ ہے. پھر یہ وہ معاف کئی کو کر رہا ہے. شہری کھایا, افطاری کھایا, کہتا تھی بھی بریانی کھا لے, پوچھ نہیں. 11 مہینے میں کھائے سو پوچھ. کئی کو اللہ ایسا سواب دینے والا توش نہ. پھر یہ مہینے میں کئی کو پرٹیکولر یہاں کئی کو ایک نیکی کے ساتھ 10 کئی کو نہیں کیا بات. سب مہینے کی بات الگ, یہاں کی بات الگ ہی الگ ہے. سب نرالی ہے رمضان کے مہینے میں ہے کیا نہیں با. رمضان کے مہینے میں اللہ بھی دیکھ با, نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض. اللہ نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض. اگر کوئی روزے میں بھول کو کھایا تو روزہ گیا نہیں, روزہ ہے. روزے کی حالت میں بھول کو کچھ کھا لیا تو روزہ گیا نہیں, روزہ ہے. روزہ فرض ہے. نماز بھی فرض. نماز میں کیا تو بھولا تو نماز نہیں ہوتی, یا تو سجدے سہو کر نہیں تو لوٹا لے. یا اللہ یہ بھی تیرا حکم, وہ بھی تیرا حکم. فرض بھی تجھ قائم کرا روزے کو, نماز بھی فرض, دو بھی فرضہ میں یہاں چھوٹ گئی کو. پھر روزے کی حالت میں بھول کے کھایا معاف, روزہ ہے. نماز میں بھولا تو نہیں میاں سزا تیرے کو, سجدے سہو کر. یا نہیں ہوا تو بھول گیا, چھوڑ گیا, کیا تھی بھی رکعت گئی, کیا کی گئی, نماز کو لوٹا. وہاں کئی کو, یہاں کئی کو نہیں. روزے میں بھول معاف, نماز میں کئی کو معاف نہیں. جب وہ بھی فرض, یہ بھی فرض. سن, جب تو نماز کو کھرتا ہے تو نماز تجھے بار بار یاد دلاتی ہے کہ تو نمازی ہے. قیام دلاتا ہے, رکوع یاد دلاتا ہے, سجدہ یاد دلاتا ہے, قاعدہ یاد دلاتا ہے کہ نادان تو سمجھ تو نماز میں ہے. قیام میں بھی نماز میں, رکوع میں بھی نماز, ہر گھڑی تجھے یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو نمازی ہے. مگر روزے کی حالت میں ویسا نہیں ہے. سال بھر بھی روزہ رکھا جاتا ہے, اسے کیسے پتا کہ میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں. وہ اچانک بھول میں کھا لیا, اللہ بلا دیا, اس واسطے معاف. معلوم ہو رہا ہے رمضان والی بات. رمضان کی بڑی حکمتیں ہیں. کہ رمضان میں اتنی فضیلتیں کیوں؟ صرف ایک وجہ سے. کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ قرآن کو نازل کیا. قرآن کے نزول کی وجہ سے, قرآن کے نزول کی برکت سے. قرآن پورا مہینہ نہیں اتریا, شب قدر میں ایک رات میں اتریا. پورا قرآن نہیں اتریا, ایک سورت اتری. ایک سورت شب قدر میں اترنے سے پورے مہینے کو اللہ برکت والا بنا دیا. پورا مہینہ عظمت والا, برکت والا مہینہ بنا دیا. یعنی تو روزے کی حالت میں کیا بہت پابندیاں ہیں. عوام کا روزہ الگ ہے, خواص کا الگ ہے, خاص الخاص کا الگ ہے. نظر کا روزہ, آنکھ کا روزہ سب ہے نہیں. روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے ٹی وی دیکھتا ہے. شرعی ٹی وی دیکھا پرواہ نہیں, غیر شرعی دیکھا تو, ناجائز چیزوں کو دیکھا تو روزہ مکروہ. خیال میں کیا کھلا رہا ہے, دنیا دیکھنے بھوکا ہے, خیال میں کتنے کی لذتیں لے رہا ہے. کیسا روزہ یار تیرا ہے نا. تو لہذا دوستو بزرگو, روزے میں رمضان کی قدر کرو. قیامت کے دن رمضان بھی سفارش کرے گا, روزہ بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا. ہے نہیں. تو روزے دار کے لیے بہت سی سہولتیں ہیں. تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ روزے کی فضیلت, عظمت, رمضان کی عظمت کیوں ہے. صرف اس مہینے میں اللہ اپنے کلام الہی کو, قرآن پاک کو ہے نا, شب قدر میں نازل کرنے کی وجہ سے اللہ پورے مہینے کو برکتی بنا دیا. اور اسی مہینے میں روزے کو فرض کیا. اور مہینے میں بھی کر سکتا تھا مگر رمضان ہی میں کیا. کیوں؟ کہ اسی رمضان میں قرآن اترا. قرآن کی نسبت سے اسے روزے کو عظمت مل گئی. یعنی تو کیسی عبادت ہوں گی. عبادت کئی طرح کی, نماز میں کرنا, رکوع سجدہ سب کرنا, یہ کیسی عبادت. سب رکھو, نہیں کھانا نہیں پینا, بھوکا پیاسا رہنا عبادت. پھر دوسری عبادتیں وقتی, نماز پڑھا 10 منٹ کی 5 منٹ کی, اس میں ذرے بھی غفلت آ گئی یا وضو نکل گیا تو نماز گئی. تو نماز کی عبادت کے لیے وضو شرط ہے نا. نماز میں رجوع اللہ ہونا. نماز میں کیا بھی غیر اللہ کا خیال آیا, نماز میں کیا ادھر ادھر دوڑا دھوپیا, کہہ رہا ہے کیا کہ کون تو باہر سے سلام کہہ رہا, اس کا جواب دیا, اس کی نماز گئی. وہ فرض ہی ہے نا, پابندی ہے 10-15 منٹ کا فرض. مگر روزہ ایسا فرض ہے, ایسی عبادت ہے, 1 گھنٹے کا نہیں روزہ, وہ قریب 12-14 گھنٹے کا روزہ. تو مسلسل تو عبادت ہی میں ہے. چلا بھی تو عبادت میں, بیٹھا بھی عبادت میں, روزے کی حالت میں سویا تو بھی عبادت میں, وضو میں رہا تو عبادت میں, بے وضو رہا تو بھی عبادت میں.
کتنی عظمت ہے اللہ. وہاں جگہ کو ثواب دے رہا ہے, صلح کو ثواب دے رہا ہے کہ نماز میں تو جاگتا جاؤ, بیدار ہوتا جاؤ. خواب میں نماز پڑھا کر تو تیرا فرض چکا نہیں. کون تو سوچیں گا میں کہہ لے خواب میں نماز پڑھ لیا کر تو نہیں چلتا. نماز ظاہر میں پڑھنا, نماز دکھنے والی چیز, روزہ چھپی ہوئی چیز. نماز میں